آج شہادت کی بات ہے تو میں حضرت علی المرتضیٰ کے آخری لمحات آپ کی خدمت میں کچھ باتوں کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آخر میں کیسی زندگی گزاری اور شہادت کیسے واقع ہوئی ہے۔ یہ کوفہ کی باتیں ہیں، عراق کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا فیصلہ ہوتا ہے، خارجی بیٹھ کے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اکیلے نہیں کرتے، 3 بندوں کے جو اس وقت 3 مسلمانوں کے سردار تھے ان کے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ خارجی اس امت کا وہ بدترین طبقہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جہنمی کہتا تھا، نعوذ باللہ، جن کو جنت کی خوشخبریاں اللہ کے قرآن نے دی ہیں۔ یہ وہ بدترین مخلوق ہے خارجی۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ یہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ان بےایمانوں نے بیٹھ کے 3 بندوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مکہ مکرمہ میں مشورہ کیا کہ ایک علی ہے، ایک اس وقت ایک معاویہ ہے اور ایک عمرو بن عاص ہے رضی اللہ عنہم، یہ تینوں کا بڑا نام ہے، تو ان تینوں کو مارنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ تو 3 بندوں نے اکٹھا بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم مارنے کے لیے تیار ہیں، اب بات کریں، بات ہے کیا؟ عامر بن بکیر تمیمی نے کہا میں عمرو بن عاص کو قتل کروں گا، یہ بے ایمان خارجی ہے۔ برق ابن عبداللہ تمیمی یہ کہنے لگا میں معاویہ بن ابی سفیان کو ماروں گا۔ حضرت علی کا نام آیا تو تھر تھر کانپنے لگے، اب 4 5 6 اور بھی بیٹھے ہیں، اب بات کوئی نہیں کر رہا بھائی، اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو اسی اثناء میں ایک ظالم عبد الرحمن بن ملجم نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ اب ان تینوں نے ایک تاریخ طے کی کہ اس تاریخ میں آج سے 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، 4 ماہ بعد ایک تاریخ طے کرتے ہیں، اسی رات ان تینوں کو مار دیں گے، تو ادھر سفر کر، تو ادھر کر، تو اس ملک کر، ان کے علاقے میں جاؤ۔ تو ان تینوں نے 17 رمضان 18 رمضان طے کر کے سفر شروع کر لیا۔ ان میں یہ ملعون عبد الرحمن بن ملجم اپنے شکار کو، نعوذ باللہ، حضرت علی المرتضیٰ کو جو شکار نعوذ باللہ کرنے آ رہا ہے، یہ ان کے شہادت کے منصوبے میں بظاہر کامیاب ہوا ہے۔ حقیقت تو کامیاب نہیں ہے، جہنم اس نے خریدی ہے، ظاہراً کامیاب ہوا ہے کہ اس نے حضرت علی کو شہید کیا ہے۔ باقی 2 بزرگوں کو جو اس تاریخ پر حملہ ہوا تھا، جس تاریخ پر حضرت علی پہ ہوا ہے، ان دونوں کا بچاؤ ہو گیا۔ بچاؤ یوں ہوا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان زخمی ہوئے، لیکن حضرت معاویہ کے ساتھ چلنے والوں نے اس بندے کو، برق ابن عبداللہ تمیمی کو پکڑ لیا، اور جو اس کا حشر نشر ہوا ہے پھر وہ دنیا جانتی ہے، اور اس سے اگلوایا کہ تو آیا کیسے ہے؟ پھر وہ طوطے کی طرح بول اٹھا کہ ہم یوں 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 آئے ہیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کے ان دشمنوں خارجیوں کو جو حضرت معاویہ نے 2 ہاتھ کیے ہیں، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ حضرت عمرو بن عاص اس رات اتفاق سے بیمار تھے، وہ صبح نماز پڑھانے تشریف ہی نہیں لائے، تو جو ان کی جگہ پہ بندہ نائب بن کے آیا وہ شہید ہو گیا تھا۔ حضرت علی کا یہی ہوا، یہ کوفہ پہنچا۔ اچھا، یہ عبد الرحمن بن ملجم، یہ ملجم کا بیٹا ہے، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے کئی بھائی ہیں۔ اس کے ایک بھائی کا نام ہے خالد بن ملجم۔ یہ ملعون کون ہے؟ جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ یہ خالد بن ملجم قاتلین عثمان میں شامل ہے، اور عبد الرحمن بن ملجم چھوٹا بھائی حضرت علی کا قاتل ہے۔ یہ پیغمبر کے دامادوں کا ایک بھائی قاتل حضرت عثمان، اور دوسرے داماد حضرت علی کا قاتل ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دشمن ان کو ایک سمجھتا ہے، تو جو ان کو علیحدہ علیحدہ کرے، میں حیران ہو جاتا ہوں بعض بات۔ تو یہ عبد الرحمن بن ملجم آیا، کوفہ میں رہنے لگا ہے، اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے، اور تلواریں بنانے کا اس نے کام رکھا ہوا ہے، اور بظاہر خود کو بڑا بہادر اور دلیر، اور ادھر ادھر حضرت علی المرتضیٰ کے پاس یہ آ کر بیٹھتا تو حضرت علی اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ اس بندے کی نظریں کچھ اور کہتی ہیں، یار اس بندے نے زندگی گزاری ہے رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں، اتنا تجربہ تو ہوتا ہے۔ حضرت علی بھانپ گئے۔ ایک خواص کے مجلس میں حضرت علی نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے ایک بندے پہ شک ہے، اور نام بھی لے لیا۔ تو ان بندوں میں سے حضرت حسن بھی بیٹھے ہیں، باقی بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے تلواریں اٹھائیں کہ ہم ان کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے ایک تاریخی لفظ بولا کہ ابھی تو وہ میرا قاتل نہیں ہے، تو وہ قتل کا مستحق کیسے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، کہ ابھی تو صرف شک ہے، شک کی بنیاد پہ آپ مارتے ہیں، روک دیا۔ حالانکہ کوئی اور ہوتا نا، وہ کہ شک کی بنیاد پہ مار سکو۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی ترتیب دیکھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ وہ زمانہ ہے جب تہجد پڑھنے مسجد میں تشریف لاتے،
اور داڑھی مبارک کو پکڑ کے روتے اور عرض کرتے کہ میرا مولا، میرے اعمال بہت کم ہیں، میری آخرت کا سفر بہت لمبا ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی کسر نفسی ہے، دنیا سے نفرت کی بات ہے، ورنہ اس بندے کے اعمال کم نہیں ہیں جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تو جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ یہ اس کو تو گھر الاٹ ہو چکا تھا وہاں، تو دنیا کی طرف اشارہ کر کے کہتے یا دنیا قد اغررتنی قد ابتو کے سلاس، اوے مجھے دنیا تانا دیتی ہے، مجھے دھوکہ دیتی ہے، میں دنیا کی محبت اور دنیا کو 3 طلاق دے کر خود سے جدا کر چکا ہوں۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کرتے۔ یہ حضرت علی کی تہجد میں آنے کی ترتیب تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اکیلے تشریف لاتے تھے۔ حضرت حسن کی عادت ہوتی ساتھ پیچھے پیچھے ابا جان کے چل کے آتے۔ اس رات ایک عجیب اتفاق ہے، یہ 18 رمضان کو حضرت علی کو ضربت لگی ہے، وار لگا اور 21 کو حضرت علی کی شہادت۔ یہ بندہ اس زمانے کی جو صف تھی نا، اس کے اندر چھپا ہوا ہے اپنے 2 ساتھیوں سمیت، تلوار اپنے پاس رکھی ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں اور یہ رمضان المبارک ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جمعہ کا دن ہے۔ صبح کے وقت نماز سے پہلے تشریف لاتے ہیں مسجد، جامع مسجد کوفہ، وقت کا امیر المؤمنین۔ حضرت حسن قدرے دیر ہوئی تھوڑی سی، بس ابو نکلے اور میں ابھی کچھ ٹائم میں نکلتا ہوں ساتھ۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے جا کے نیت باندھ دی۔ یہ ظالم سمجھتا تھا کہ علی اگر نماز میں نہ ہوا تو میں نہیں بچ پاؤں گا، میں سامنے آؤں گا کیسے؟ اس نے کمر پیچھے وار سوچا، اور وہ بھی حالت نماز میں، سجدے میں سیدنا علی المرتضیٰ پہ اس نے وار کیا، اور مارنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد اس نے وہ تلوار یوں ہلاتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ 14 رمضان کے بعد 14ویں کا چاند ہے نا، 2 4 5 دنوں میں تو چاند ویسے ہی روشن ہوتا ہے، اس روشنی میں چاند کی چاندنی میں لگا ہوا خون اس پہ چمک رہا تھا، وہ لانتی یوں تلواریں ہلاتے ہوئے آ رہا ہے۔ پیچھے سے حضرت حسن آ رہے تھے، یہ سارے معاملے سے حضرت حسن باخبر تھے، لیکن تھوڑا سا ٹائم اوپر نیچے۔ حضرت حسن نے جو کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی نا، اس کو اتار لیا اور کہا کہ ابھی ابو جی گئے ہیں اس راستے سے، اور یہ کیا معاملہ ہے، کون آ رہا ہے؟ تو اس چادر کو جنگی ترتیب سے یوں ہلایا نا، ایک ترتیب سے، اس بندے کو اس سے پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کے بازو پیچھے باندھے اور درخت سے باندھا۔ کہا میں نہیں جانتا تو کہاں سے آ رہا ہے اور کیا کر کے آ رہا ہے، ذرا مجھے مسجد تک جانے دو، اور تو یہاں بندھا ہوا ہے، پھر آ کر میں دیکھتا ہوں کہ حالات ہے کیا۔ یہ حضرت حسن کی فراست تھی۔ جب مسجد گئے ہیں نا تو سیدنا علی المرتضیٰ اس وقت زخمی حالت میں۔ اب تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ میرا قاتل کون تھا؟ کہا جی وہ خارجی، وہ یوں پکڑ لیا کہ جی حضرت علی کے لفظ ہیں فزت برب الکعبہ، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ کلمہ گو تو نہیں ہے نا میرا قاتل؟ کہا میں نے ابھی اپنی زندگی کا آخری سانس نہیں لیا، میں زندہ سلامت ہوں، ابھی اسے نہ مارنا، اچھا کھانا دینا اور اپنے پاس رکھنا۔ ہاں اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں پھر تو میں اختیار ہے، یا معاف کر دو یا میرے پیچھے اسے بھی روانہ کر دو، ہاں اللہ کے دربار میں اس سے میں جھگڑوں گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو گھر لایا گیا اور اس قاتل کو پکڑے ہوئے حضرت علی کے سامنے لائے۔ یہ لانتی اس وقت کہہ رہا تھا کہ میں نے تو جنت لے لی ہے، میں نے تو بہت اچھا کام کیا، اور میں نے یہ تلوار بنائی ہے، اور اس سے میں نے نیت کی تھی اللہ اس دنیا کے برے ترین آدمی اس تلوار سے قتل ہو تو قتل ہوا ہے۔ یہ حضرت علی کو کہہ رہا ہے لانتی۔ جواب سیدنا علی المرتضیٰ کا بڑا تھا، کہا ہم نے تم پر احسانات کیے تھے، ٹھیک ہے جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ یہ تو سامنے آ گیا معاملہ۔ اچھا اگر میں اس دنیا سے چلا گیا نا، یہ حسن ٹھہرے ہیں، اسی تلوار سے واقعی بدبخت آدمی قتل ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ اس تلوار سے واقعی بدبخت آدمی قتل ہوا، اور وہی ہوا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد اسی تلوار سے اس کو قتل کیا گیا۔ تو جو اس نے قسم کھائی تھی نا اللہ اس تلوار سے بدبخت آدمی دنیا کا قتل ہو، تو خود ہوا ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں تک معاملہ ہے۔